بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ ابھی تک جاری ہے، اور رجیم چینج آپریشن کا ایجنڈا مزید کوئی گریٹر پلان لگتا ہے، بہت بڑا پلان جو ہے، اور اس میں حائل کون ہے؟ اس میں حائل ہے پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کا جمہوری نظام، پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کا عدالتی نظام، پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے عوام. ان سب کو کنٹرول کرنے کی، ان سب پہ قبضہ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو فسطائیت کی تازہ ترین لہر ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے، اس کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے. خفیہ دورے بھی ہو رہے ہیں، اور خفیہ پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے، اور یہ سرحدوں سے پار ہو رہی ہے، بلکہ 7 سمندر پار بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اس جعلی نظام کی سفارش لے کے واشنگٹن جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ جعلی نظام چلتا رہے، ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے، اور جتنی زیادہ کمزور حکومت ہوگی، جتنے زیادہ الیکشن چور بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ ہم ذرا معاملات اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اگر پاکستان میں کوئی تگڑی حکومت آ گئی اور ایسے حکمران کی حکومت آ گئی جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوں گے، عوامی طاقت ہوگی، وہ ہمیں سوٹ نہیں کرے گی. لہٰذا یہ سب کچھ اسی طرح چلتے رہنا چاہیے. یہ نوبت آ چکی ہے ہمارے مملکت خداداد کی کہ اب سفارشیں دلی سے کروائی جاتی ہیں واشنگٹن، دلی سے کروائی جاتی ہیں یورپی یونین میں، دلی سے سفارشیں کروائی جاتی ہیں سلطنت برطانیہ کو کہ جناب آپ اس طرف نہ جائیں. دوسری جانب جو سفارشیں کروائی جا رہی ہیں وہ ہمارے برادر ملک ہیں، ان کی طرف بھی بہت زیادہ زور شور سے وزٹ کیے جا رہے ہیں. پہلی خبر، ذرا ترتیب سے چلتے ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ گریٹر پلان ہے نا، اور جنرل باجوہ صاحبہ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ وہ تھے، دل دادا تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے، اور اس طرف جلدی سے جلدی قدم بڑھانا چاہتے تھے، اور 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ جانا چاہتے تھے، لیکن صورتحال ایسی بنی نہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ خفیہ دورے اسرائیل کے پاکستانی وفود کے ہو رہے ہیں، اور ان کو چھپایا جاتا ہے. لیکن جب اسرائیل کے وزٹ ہو جاتے ہیں تو اسرائیل سے خبریں آتی ہیں، ان کا میڈیا خبریں دیتا ہے کہ جناب پاکستان کا ایک اور وفد ہو کے چلا گیا ہے. اسرائیلی اخبار ہیوم نے دعویٰ کیا ہے کہ مارچ 2025 یعنی کہ اسی مہینے، اور اسی مہینے جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں رمضان المبارک میں، ایک پاکستانی وفد نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ کیا، جس سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. اور اس دورے میں 10 افراد شامل تھے، جن میں 8 مرد اور 2 خواتین تھیں. یہ وفد گزشتہ پیر یعنی کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے تل ابیب پہنچا اور اسرائیل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. صحافی بھی تھے اس میں، دانشور بھی تھے، اور اس میں انفلوئنسر بھی تھے، اور جنہوں نے اسرائیل کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال کا جائزہ لیا اور اہم مقامات پر تحقیق کی. اور سورسز کے مطابق کہ پاکستانی وفد نے اسرائیل کے تاریخی، سماجی، سیاسی مقامات کا دورہ کیا، جن میں تل ابیب کے تعلیمی ادارے اور یاد وشم، ہولوکاسٹ میوزیم، دیوار گریہ، حرم شریف اور اسرائیلی پارلیمنٹ اور مغویوں کا چوک شامل تھا، وہاں کا وزٹ کیا. اور وفد نے اسرائیل کے تھنک ٹینکس اور حکام سے بھی ملاقاتیں کی. اب اس میں پاکستان اور اسرائیل کے آپ کو معلوم ہے کہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، براہ راست آنا جانا نہیں ہے، اور جب بھی یہ حکومت ہوتی ہے شریف برادران کی تو یہ وزٹ ہوتے ہیں. اس سے پہلے مولانا اجمل قادری صاحب کو بھیجا گیا تھا، وہ پرانے زمانوں کی بات ہے 90s میں، اور وہ بھی میاں صاحب کا ہی دور تھا، اور ان کو پیغام دے کے بھیجا گیا تھا. اور اس کے بعد سے پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کا زمانہ آیا، تو اس میں پھر آئی تھنک ترکی میں ملاقات ہوئی تھی ہمارے وزیر خارجہ کی اسرائیل کے وزیر خارجہ سے. اور پھر جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں تو خفیہ مراسم، خفیہ دورے، خفیہ وزٹ، اور ہمارے خفیہ تھنک ٹینکس بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اس پہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں بڑے مسائل ہیں، اور کس قیمت پہ تسلیم کیا جائے، عوامی رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے ملک تسلیم کر چکے ہیں. سعودی عرب اور پاکستان جو ہے وہ ایک مین ممالک ہیں، وہ رہتے ہیں، اور دونوں ملک ایک ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن کس قیمت پر، یہ ایک اہم سوال ہے. بہرحال
یہ جی دوسرا وزٹ تھا، اور اس کے بعد پھر جو وزٹ کیا ہے شرکا نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ ہم نے بالکل وزٹ کیا ہے، اور پاکستانی صحافی ہیں کوثر عباس، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم گئے تھے اور ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں، یہ ہمارا غیر سیاسی اور غیر سرکاری دورہ تھا، نجی دورہ تھا، اور ہم سمجھنا چاہ رہے تھے، اور اس کا مقصد اسرائیل کو سمجھنا تھا، کوئی سیاسی ایجنڈا اس کا نہیں تھا۔ اور پھر ایک اور پاکستانی صحافی شبیر خان نے بھی کہا کہ مستقبل میں اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات دو ریاستی حل کے تناظر میں ممکن ہو سکتے ہیں، اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے جو وزٹس ہیں، دورے ہیں، وہ گو کہ ریاست سامنے نہیں ہوتی، حکومت سامنے نہیں ہوتی، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے ساتھ جب تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کوشش کی گئی تو پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے، عوام کا عوام سے رابطہ، عوامی وفود، ثقافتی وفود اور صحافتی وفود کے تبادلے کیے جاتے ہیں، اس کو پبلک ڈپلومیسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی تناظر میں ہی ان خفیہ دوروں کو دیکھنا چاہیے۔ تو ایک تو کیونکہ پاکستانی ساری دنیا کو اور پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ایک فسطائیت کی طرف لگایا ہوا ہے اور ان پہ فسطائیت مسلط ہے، دوسری جانب یہ وزٹ ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی جس نے یہ اسرائیل کا وزٹ کیا ہے، کسی کے بھی پاسپورٹ پہ اسرائیل کی مہر نہیں لگی، تاکہ سیکورٹی کے ایشوز مستقبل میں پیش نہ آئیں۔ تو یہ بھی ایک حفاظتی انتظامات SOPs کے تحت یہ بھی کیا گیا، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ تمام دنیا میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے۔ تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ یہ کہیں پڑوسی ملکوں میں جایا جاتا ہے، وہاں سے پھر ایک عارضی پرمٹ ملتا ہے، عارضی ویزا، اور وہ عارضی ویزا جو ہے اس کے تحت وہاں پہ جایا جاتا ہے اور پھر اسی بارڈر سے باہر نکلا جاتا ہے۔ یہ ایک ہے انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہے۔ تو بہرحال کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد اس کو ایک اور ذریعے نے بھی اس بات کی خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ وزٹ ہوا ہے۔ تو دوسری جانب جہاں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان صاحب کا جو تختہ الٹا جانا ہے وہ صرف انٹرنل ایجنڈا نہیں اور بین الاقوامی معاملات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے جب بھی پوچھا جاتا تھا اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ جناب باجوہ صاحب کہتے تھے کہ اس طرف بڑھنا چاہیے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہوگی، اور ہمارا پاکستان کا گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک واضح موقف ہے کہ 1967 کی جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، ان کے مطابق ہی معاملات کو حل ہونا ہے، اور دو ریاستی حل، فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے اور اسے تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا مسئلہ جو ہے فلسطین کا، وہ کشمیر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جناب کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت پیچھے جا چکا ہے، اور اس پہ ہم کوئی بہت زیادہ متحرک نہیں ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بتا دینا چاہیے تاکہ چیزیں آگے بڑھ سکیں اسی تناظر میں جو بند کمروں میں طے کیا ہوا ہے۔ تو اسرائیل کے بارے میں بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ خبریں مزید میچور ہو جائیں گی۔ تو بہرحال جی اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ایک بار پھر اپنے بھاری بھرکم وفود کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں سعودی عرب، اور اگین میں کہوں گا کہ سعودی عرب، اور کیونکہ ادھر MBS کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پہلا ٹینیور تھا اس وقت کچھ ممالک نے UAE سمیت تسلیم کیا تھا، اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بائیڈن آ گئے، اور بائیڈن کے دور میں بھی آہستہ آہستہ اس پہ کام ہوتا رہا، اور اب دوبارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے ہیں اور اس پہ دوبارہ سے کام شروع ہو چکا ہے۔ اور سعودی عرب شہباز شریف صاحب کا وزٹ ہے، اور اس میں تجارتی یہ باقی تو معاملات ہوتے ہی ہیں، لین دین تو ہوتا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی امداد مل جائے اور کچھ نہ کچھ فیور مل جائے، کیونکہ ابھی تک $1 کی بھی سرمایہ کاری سعودی عرب سے نہیں آئی۔ ہاں البتہ وہ آپ کو دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، کمرشل لون دے رہے ہیں، اور وہ فیور کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو لک آفٹر کر رہے ہیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بھی، لیکن ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ تو اس وزٹ میں بھی خاص طور پہ یہ کافی امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور اس میں بھی یہ چیز ضرور ڈسکس ہو رہی ہوگی۔
اور دوسری طرف جو اس میں ہمارے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ ہی ظاہر ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو آگے کیسے لے کے جایا جاتا ہے۔ اگلی خبر ہے جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پارلیمانی، اس کے آفٹر شاکس ابھی تک باہر آ رہے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کو کمیٹی کے اجلاس میں دعوت نہ دینا، اے پی سی نہ بلایا جانا، اور مائنس عمران خان کے فارمولے کو اب اپوزیشن جماعتیں مل کر رد کر رہی ہیں، اور اب آہستہ آہستہ کل سے دوبارہ سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ عمران خان کو بلایا جانا ضروری تھا، اور ان کو پیرول پہ رہائی کروائی جاتی 4-5 گھنٹے کے لیے، وہ آتے۔ اگر قومی سلامتی واقعی امپورٹنٹ ایجنڈا ہے تو پھر قومی سلامتی کا اگر امپورٹنٹ مسئلہ تھا تو پھر یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو دشمن بنائیں گے، اور اگر یہ معاملہ حل کرنا ہے، معاملہ بلوچستان کا معاملہ اور خیبر پختونخوا کا، شدت پسندی، دہشت گردی، یہ جتنے بھی اقدامات ہوئے یہ قابل مذمت ہیں، یا کسی بھی صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسائل کا حل کرنا ہے تو پھر افغان حکومت کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرنی چاہیے، اور یہ جو جنگ کرنا اور حملہ کرنا اور فوجی آپریشن یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہلے بھی ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی جریدے کی ایک رپورٹ ہے جناب، اور وہ بھی جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے پاک چین تعلقات جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور امریکی جریدے فارن پالیسی کی یہ رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ قلعدم BLA کے حملے کے چین کی سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے پر سرمایہ کاری کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں، اور اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو پھر ان کے نتائج جو ہیں وہ سنگین تر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب دیگر غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھی اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے سے چین کے پاکستان پر عدم اعتماد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور چین پاکستان کی سیکورٹی کی صورتحال پر مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، اور میڈیا رپورٹس جو ہیں اس بارے میں بتا رہی ہیں کہ چین کے تحفظات اس قدر سنگین نوعیت کے ہیں کہ جو بھی اس وقت سفارتی سطح پہ جو بات چیت چل رہی ہے، جو کہ پبلک نہیں جانتی اور اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے، خفیہ سفارتکاری کے ذریعے، اس میں بھی چائنا جو ہے وہ مسلسل یہ سوالات اٹھا رہا ہے، اور خاص طور پہ جعفر ایکسپریس پہ حملے کے بعد چین کے کسی نئے مطالبے سے پہلے ہی چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے چینی جریدے گلوبل ٹائمز کو جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں چینی ورکرز، چینی تنصیبات اور سرمایہ کار کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح اور قومی فریضہ ہے، اس لیے موجودہ حالات کے پیش نظر پاکستان میں کام کرنے والے چینی انجینئرز، ورکرز، کمپنیوں اور دیگر چینی اداروں کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ چائنا اس ساری صورتحال سے مطمئن نہیں ہے، اور کیونکہ مطمئن ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور مطمئن ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان کے اندرونی حالات بدستور فسطائیت کا دورہ ہے، اور سوشل میڈیا کے ورکرز کو اور پولیٹیکل ورکرز کو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، اور کسی عدالت، کسی قانون اور کسی آئین کو جواب دہ نہیں ہیں کوئی بھی جو اٹھانے والے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے وہ احمد نورانی، ان کی ایک سٹوری تھی آرمی چیف کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو رہا ہے، اور ان کی پیٹیشن تھی، آج ہیئرنگ تھی، لیکن ایمان مزاری نے ایک سخت سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں امید تھی کہ آج یہ کیس سنا جائے گا، لیکن یہ کیس اب کاز لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ابھی تک سوشل میڈیا کے ورکرز کو اٹھایا گیا ہے اس میں 7 طارق ہیں، فرحان چشتی ہیں، اور وسیم وزیر ہیں، عثمان محمود ہیں، قدیر امجد ہیں، عبد الحنان ہیں، یہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور ان کا کوئی ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے چشتی کی بیگم نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے، اور پاکستانی ہماری مدد کریں، اور ادارے ہماری مدد کریں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہماری مدد کریں،
اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں امید سے ہوں، پریگننٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود، اور ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو ہے بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور ان کے والد صاحب کو رہا کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو خاص طور پہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے اور فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔